اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کا ٹاپک ہے تعلمود۔ اس کے جو مندرجات ہیں، یہ جن کی ڈیٹیل آگے آپ سماعت کریں گے، یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں گے بھی، تو اس سے یہ واضح ہوگا کہ یہ تعلمود کے جو مندرجات ہیں، یہ بدعت و انحراف کی یہ واضح جھلک ان کے اندر نظر آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعلمود میں جو مندرجات ہیں، ارواح یہود اور تعلمود سے متعلق گویا کہ اس کے مندرجات کیا ہیں، پھر غیر یہود کے ساتھ سلوک کس طرح روا رکھا جانا چاہیے، اس والے یہ ساری باتیں جن کی ڈیٹیل ہم آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تو اس سے اندازہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی شک شبے والی بات رہتی نہیں۔ خاص طور پہ جب ہم کسی بھی دیکھیں نا لٹریچر کو، اس کے اوپر نظر دورائیں، بات کریں، لیکن سب سے اتھینٹک جو ہمارے پاس سورس ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہ ہے کتاب اللہ، قرآن مجید۔ اس میں دیکھیں خود اللہ تعالیٰ اس حوالے سے، یعنی یہ یہودیوں کی جو ایک طرح سے ہسٹری پڑھنے کے بعد پھر ان کا جو عمل ہے، تورات کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، تو جو اللہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، اس کے ساتھ تو باقی تعلمود تو وہ ہے انسانی اختراع۔ تو پھر وہاں پہ ان نے یعنی اس کا کیا حشر کیا، اس میں کیا کچھ اپنی مرضی اور منشا کی، یہ تو پھر عجیب باتیں سامنے آئیں گی، تو وہاں پہ ساری باتیں آگے بڑھیں گی، جو جب ان سارے مطلب مندرجات جو ہیں اس والے سے ہم ان مندرجات کو زیر بحث لائیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم کہ یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں، تعلمود کے مندرجات، بدعیت و انحراف کی واضح جھلک۔ اس کے جو مقاصد ہیں یہ ذرا ملاحظہ کر لیں، دیکھ لیں۔ یہ یہودی مذہبی ادب میں تعریف و بگاڑ سے متعلق آگاہ کرنا۔ بدعیت و انحراف۔ اچھا جی، عام یہودی جو ہیں وہ تعلمود کو تورات کی طرح منزل من اللہ جانتے ہیں، تورات کی طرح، اور اسے اسی طرح معتبر جانتے ہیں جس طرح تورات کو، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق تورات وحی مکتوب تھی اور تعلمود زبانی وحی، یعنی تورات وحی مکتوب اور تعلمود جو ہے یہ زبانی وحی تھی، جبکہ بعض یہود کے نزدیک تعلمود کا رتبہ تورات سے بالا تر ہے۔ اور اس والے سے میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ یہودیوں کے کمنٹس یہ ہیں بات کے کہ جس نے بغیر تعلمود کے تورات کو پڑھا تو اس کا کوئی خدا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہود جو ہیں وہ تعلمود کو یعنی اس سے بڑھ کے وہ جو ہے نا اس کا ان کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے تعلمود کا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص فقط تورات کو مانے اور تعلمود کو نہ مانے تو وہ نجات نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ تورات کی مثال یہ آپ کو بتا دیا روٹی کی سی ہے، اور تعلمود کی حیثیت سالن کی، اور انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہ سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی تورات کو یعنی مشنا اور گمارا کے بغیر پڑھے اس کا کوئی معبود نہیں، یعنی جس کی وہ پرستش کرتا ہے جس خدا کی، تو اس کا کوئی خدا نہیں۔ تعلمود کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگرچہ یہ حاخاموں اور علماء کے اقوال پر مشتمل ہے، تاہم حاخاموں کے اقوال زندہ خدا کے اقوال ہیں، اور جب کبھی ایسا کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے جو آسمانوں پر حل نہ کیا جا سکے، تو اس کے بارے میں خدا حاخاموں سے
مشورہ لیتا ہے جنہوں نے یہ اتنی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، تو الٹا اللہ جو ہے ان لوگوں سے مشورہ لیتا ہے جنہوں نے آگے اس کی یعنی تالمود کی تفصیلات تشریحات کی۔ اچھا جی، اور جس نے تالمود کی مخالفت کی وہ شدید عذاب کا مستحق ہو، اس لیے کہ جس نے شریعت موسوی کی مخالفت کی اس کی مغفرت تو ممکن ہے، جس نے تالمود کی مخالفت کی وہ سزائے موت کے لائق ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ تمہیدی کلمات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ تالمود کی جو روشنی ہے، یعنی اس کی روشنی میں اللہ کے بارے میں جو ہے نا ایک جو تصورات پائے جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی تالمود کے جو مندرجات ہیں وہ کیا ہیں، ذرا یہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تالمود میں عجیب و غریب تصورات موجود ہیں۔ تالمود کا بیان ہے کہ جب یہودی تخت و تاج اور ہیکل سے محروم ہوئے، یہ تورات کے اوپر نازل ہونے والی ہے نا تباہیاں اور بربادیاں، وہ ان کی ڈیٹیل یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو اس والے سے آگے جا کے پھر دیکھیں نا یہ مشکل، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ مشکل سے یہودیوں کا نکلنا، ریہیبلیٹیٹ ہونا، یعنی بحالی ان کی جو ہے، اس کے بعد پھر وہ دیکھیں نا روزے بھی رکھتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں کافی ہے نا ان کی جو رسومات ہیں اور تہوار ہیں، یہ ان میں جا کے پوری ڈیٹیل پھر مزید آپ کے سامنے آئے گی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہودی جب تخت و تاج اور ہیکل سے محروم ہوئے تو خدا، یعنی دیکھیں نا تالمود کا یہ بیان ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھا کہ جب یہودی تخت و تاج اور ہیکل سے محروم ہوئے تو خدا اپنے کیے پر نادم ہو، چنانچہ خدا کی زبان میں وہ کہتے ہیں تباہی ہو میرے لیے، میں نے اپنے گھر کو ویران کرایا، ہیکل و معبد کو جلانے اور اپنی اولاد کو مٹانے کا فیصلہ کیا۔ تالمود کی رائے کے مطابق خدا کی صفات میں اس کی عصمت اور پاکیزگی کا کوئی مقام نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا جب بنی اسرائیل پر غصے ہوا اور طیش میں آیا تو یہ قسم اٹھا لی کہ اسرائیلیوں کو ابدی حیات سے محروم کر دے گا، لیکن جو ہی وہ غصے کی حالت گئی تو اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگا اور اپنی قسم کو عملی جامہ پہنانے سے گریز کرنے لگا، کیونکہ اس نے یعنی اس قسم کا عمل، یعنی اس کا یہ عمل جو ہے اس کے انصاف اور عدالت کے خلاف تھا۔ ساتھ ہی ساتھ تالمود کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو فساد اور برائیاں ہوتی ہیں اس کا منبع معاذ اللہ خدا ہے، بینی اسی طرح جس طرح وہ خیر اور نیکی کا منبع ہے۔ خالق نے انسان کو ایسی طبیعت بخشی جو حیوانیت اور یہ نا سفلاپن کا تقاضا کرتی ہے، لیکن شریعت ایسی دی کہ اب اس طبیعت کے ساتھ ساتھ ان پر عمل ممکن نہیں، یعنی شریعت ایسی دی، طبیعت ایسی دی۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ میرے خیال میں فرسٹ سیمسٹر میں جب کہیں ہم یہ ہندو مت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو یہود اور حنود کے اندر یعنی مشترک پائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح دیکھنے بس آگے جا کے جب یہ کہتے ہیں نخنو اپنا، وہاں پہ ان کا جو ہندو کا عقیدہ تناسا ہے ایک طرح سے وہ بھی ان کے اندر اپنے اندر گسیڑ لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ عجیب سی باتیں ہیں جس کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لیں، 12 میں نے کہا تو یہ چیزیں سارے سر اور پھر اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی اتہام بازی، اور پھر یعنی برگزیدہ ہستیاں جن کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کے ساتھ اس طرح کی عجیب قسم بے حیا اور غلیظ باتیں ہیں کہ جو زبان کے اوپر لانا بھی یعنی ایک مسلمان گوارا نہیں کرتا، لیکن انفارمیشن کی حد تک یہ چیزیں اسٹوڈنٹس کو بتانا پڑتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ثقیل ہوتی ہیں کہ اس کا ان الفاظ کا کوئی الٹرنیٹیو ہی نہیں ہوتا، بندہ جتنے بھی ان کو گھمانے پھرانے کی کوشش کرے پھر وہ ان کو جو ہے نا زبان کے اوپر لانا پڑتا ہے ان الفاظ کو،
اور یہ محض اس لیے ہے کہ اللہ معاف فرمائے، بار بار یہ اس کا تکرار کرنا بھی ایک لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے کفر ہی کفر ہے، لیکن یہ کہ یہ ہم ان کی زبان میں یہ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ تورات کی بگڑی جو اشکال ہیں وہ ہیں، یا تالمود کے والے جو انہوں نے خود بخود یہ اس طرح کی چیزیں اپنے اس یعنی دین کے اندر گھسیڑ دی یہ یہودیوں کی۔ اور آج پھر یہ میں نے بات کی ہے آپ سے، آپ خود بھی آپ نے اس ٹاپک کو ذرا اسٹڈی کیا ہوگا کہ یہ جو ہے نا تالمود، اور ابھی ہی بات میں نے کی ہے کہ تورات کو پس پش ڈال کے اس کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو ایک تو اس کے اندر تعریف اور بگاڑ، اور ساتھ ساتھ یہ کچھ عجیب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تالمود کی صورت میں۔ پھر اس کے بعد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تالمود کے مندرجات کیا تھے، وہ آپ نے ذرا ان کی سماعت کی، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ کچھ تصورات پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ارواح یہود اور تالمود، اس والے سے تالمود کا بیان کیا ہے، یہ ذرا اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تالمود کا یہ بیان ہے کہ یہودیوں کی ارواح، آگے دیکھیں نا، یہودیوں کی ارواح خدا کی روح کے اجزاء ہیں جو باقی تمام انسانی روحوں سے ممتاز ہیں۔ جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کا جزو ہے، اسی طرح یہودی خدا کے روحانی فرزند ہیں۔ وہی ہے نا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ پھر اب یہ اس طرح پھر اللہ نے وہ بات پھر منہ پہ کس طرح دے ماری کہ اتنے بڑے لاڈلے ہو، اتنے چاہتے ہو، اتنا تمہارا جو ہے نا یہ زوم ہے، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، لیکن اس طرح نہیں آتے۔ اور اللہ اس حقیقت کو بھی اس طرح ولن یتمنوا ابدا کہ یہ کبھی بھی اس طرف جانے کی یعنی یہ موت کا گھونٹ بھرنے کی قطعی طور پہ جو ہے نا اس طرف نہیں آ سکتے۔ آگے ہے جی کہ یہود میں یعنی یہ جو بات ہے نا جو آپ نے ابھی سماعت کی کہ یہودی کی ارواح خدا کی روح کے اجزاء ہیں جو باقی تمام انسانی روحوں سے ممتاز ہیں۔ جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کا جز ہے، اسی طرح یہودی خدا کے روحانی فرزند ہے۔ یہود میں تناسخ کا عقیدہ بھی پیدا ہوا، یعنی یہ ہندو کا وہ عقیدہ تناسخ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک کالب سے دوسرے کالب میں ڈال جانا، ٹھیک ہے نا، یہ جونی چکر میں یعنی گویا کہ وہ چکر لگا کے پھر ایک ایسا مرحلہ آتا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اگلی جون میں کس جنم میں یہ اس کی یہ ظاہر ہوگا، یہ اس کے سابقہ اعمال کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں یہ چیزیں اس طرف بھی جا رہی ہیں کیونکہ وہ بائبل کے ذریعے ہند سے اخذ کردہ نظریہ تناسخ قبول کر چکے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہودی پایا تکمیل تک پہنچنے کے لیے عجیب و غریب روحانی چکروں یا اواگون کے سلسلے سے گزرتے ہیں۔ یہودیوں کی سلطنت کے بارے میں تالمود کا خیال ہے کہ ہر یہودی پر یہ فرض ہے کہ وہ سطح زمین پر بسنے والی تمام مخلوق کو اقتدار سے محروم کر کے خود صاحب اقتدار بن جائے، کیونکہ زمین پر حکومت صرف ان کا ہی حق ہے، انہی کا حق ہے۔ جب تک ان کو طاقت نہ ملے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو جلا وطنی میں سمجھے اور اپنے آپ کو دوسری قوموں کے ساتھ دائمی طور پر برسر پیکار سمجھے۔ یہ سلسلہ جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ تمام لوگ یہودیت میں شامل نہ ہو جائیں۔ یہودیت میں مسیحیوں کے علاوہ ہر شخص شامل ہو سکتا ہے کیونکہ مسیحی شیطان کی نسل سے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فاقرینہ بین العداوۃ والبغضاء، یہ آپ پڑھ چکے ہیں الی یوم القیامہ۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی یہ تالمود کے جو مندرجات ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہودی ارواح کے بارے میں تالمود کیا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کو برسر اقتدار میں آنے کے لیے تالمود کی تعلیمات کیا ہیں، اور غیر یہودی جو ہیں ان سے متعلق تالمود کے جو مندرجات ہیں وہ کیا ہیں، یہ آپ نے سمجھ دیں۔ پھر مزید غیر یہود کے ساتھ سلوک وہ کس طرح سے روا رکھا جانا چاہیے،
اس والے سے بھی تالمود کے جو مندرجات ہیں وہ کیا ہیں کہ تالمود کے مطابق غیر یہودی کے ساتھ ہر قسم کا ظلم اور بدسلوکی جائز۔ تالمود میں آیا ہے کہ ربی سموئل نے ایک غیر یہودی سے سونے کے برتن خریدے جو بیچنے والے کے خیال میں تانبے کے تھے، یعنی سونے برتن بیچنے والے اس کو نہیں پتا، جو دیکھے نا فروخت کرنے والا جو بیچنے والا، لیکن اس یہودی کو پتا تھا تو اس نے چلاکی کیا کہ یہ ذرا سماعت کریں۔ پس ربی نے اسے تانبے کی قیمت صرف 4 درہم دی اور پھر اس سے 1 درہم چرا بھی لیا اور کہا کہ غیر یہودی سے چوری مباح ہے، یعنی جائز ہے۔ اس طرح حاخام عقیحف کہتے ہیں کہ یہودی کو چاہیے کہ اجنبی یعنی غیر یہودی کو دھوکہ دیتے وقت پوری چالاکی سے کام لے تاکہ اسے دھوکہ دہی کا پتہ نہ چل سکے، یعنی غیر مرئی انداز میں گویا کہ اس کا وہ کباڑہ کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے گم شدہ جو اشیاء کی واپسی بھی ممنوع ہے۔ تالمود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس یہودی کو نہیں بخشے گا جو کسی اجنبی کو اس کی گم شدہ چیز واپس کر دے۔ ربی موسیٰ وہ کہتا ہے کہ کافروں یعنی جو ان کے بقول جو غیر یہودی ہیں، بت پرستوں اور ہفتے کے دن کام کرنے والوں کو ان کی گم شدہ اشیاء واپس کرنا جائز ہے۔ ہفتے میں کام کرنے والے غیر ہے، یہودی ہفتے کو کام تو نہیں کرتا، تو گویا کہ جو ہفتے کو کام کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے یوم السبت کی، اچھا غیر یہودی ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو گم شدہ چیزیں یہ آپ نے یہ اس کو سماعت کر لیا۔ تو یہ نیکسٹ ہے سودی کاروبار۔ سودی کاروبار، اچھا یہ جو میمہ ایک وہ ہے نا یہودی عالم، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجنبیوں سے سود لینے کا حکم دیا ہے اور ہمیں صرف اسی شرط پر انہیں قرض دینے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ سود لیں، جبکہ بغیر سود قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اجنبی کی مدد کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اس سے یعنی ہمیں انہیں نقصان پہنچانے کا حکم ہے۔ تو ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیں کہ پھر آج جو ہم IMF سے یا اس طرح جو قرض لیتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ جو ہے تو ظاہر ہے اس کے پس پردہ تو یہی محرکات ہیں، سوچ وہی ہے، اس لیے کہ معیشت کو انہوں نے یہ جو ہے نا یہود نے جکڑا ہوا ہے ان کے پنجے میں، تو پھر بارہ ہم نے باتیں کی ہیں لیکن باتیں کرتے ہیں آگے پھر ہمارے بسے، اور پھر یہ پوری دیکھیں نا یہ جو امت مسلمہ ہے، مسلم امہ، یہ چیزیں ان کی بھی پھر گرفت سے باہر ہی ہیں، اس لیے کہ بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں نا امت مسلمہ میں، کہ اتفاق اتحاد، اپنے وسائل کو دوسروں کو سے نچوانا، اپنے جو وسائل ہیں ان کو یعنی خود استعمال کرنے کے بجائے دوسروں کی طرف ہم پھینک رہے ہیں بے دردی سے، اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ، اور دیکھیں نا یہ بسا اوقات ہمارے ہاں بھی یہ مہم چلتی رہتی ہے کہ یہ فلاں فلاں جو کاروبار ہے اس کے اوپر یہودی اس طرح سے، وہ یہودی کمپنی اس طرح، لیکن بدقسمتی یہ ہم مخالفت تو کرتے ہیں لیکن اس معیار کی چیز ہم وہ تیار نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، ہمارا جو پانی ہے اس میں ہم کہہ کے مانگتے ہیں کہ نیسلے کا پانی دو بھائی، نیسلے کی فلاں چیز دو، اسی طرح اور جو ہے نا، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں ہم اپنا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑیاں مارنا، یہ کام پھر ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ سودی جو کاروبار ہے اس والے سے اسلامی تعلیمات وہ کیا ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، یعنی دیکھیں نا ہمارا وہ کرائٹیریا، نہ ہم اس کرائٹیریا کی طرف آ رہے ہیں، تو ایک درمیانی صورتحال کا شکار ہے جس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے قول و فعل میں اللہ یہ جو تضاد ہے اس سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو آگے ہے جی غیر یہودی کا سودی کاروبار، دیکھیں نا ان کا نقطہ نظر، پھر یہ غیر یہودی کا جو قتل ہے وہ دیکھیں نا اس حوالے سے تالمود کا کیا بیان ہے۔
اس کا تصور. تو وہ کیا کہتے ہیں یہ ابھی جو میما نور ہے اس والے سے جو میں نے ابھی پہلے بات کی سود سے متعلقہ, تو اس والے سے یار یہودی کے قتل سے متعلق وہ کیا کہتا ہے کہ بت پرستوں پر رحم ممنوع ہے. اگر تو ان میں سے کسی کو نہر میں گرا ہوا یا خطرے میں گرا ہوا پائے تو اسے بچانے کی کوشش مت کر, اس لیے کہ کنعان میں داخلے کے وقت جن 7 اقوام کے قتل کرنے کا حکم یہود کو دیا گیا تھا ان میں سے بعض بھاگ کر دوسرے لوگوں میں گھل مل گئے. اس لیے اجنبی کو قتل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ شاید وہ ان 7 اقوام کی نسل میں سے ہو. اسی طرح اگر کوئی اجنبی گڑھے یا کنویں میں گر جائے تو اس کو نکالنے کے بجائے اس پر پتھر رکھ دے. جہاں تک تورات میں قتل سے ممانعت کا حکم ہے تو اس سے مراد کسی بنی اسرائیل کا قتل ہے. وہ جو آپ نے بات پڑھی ہے اسی احکام عشرہ, تو کسی جان کو جو ہے نا قتل نہ کر کسی, تو اس سے مراد وہ یہ نہیں لیتے کہ ہر عام انسان, اس سے مراد یہ یہودی کا ہے. یعنی وہ کھینچ تان گئی ہے نا کہ اندھے کی ریوڑیاں آپ نے سنا وہ کیسے بانٹتا ہے اپنے گھر ہی, تو یہ ہے وہ اندھے کا ریوڑیاں بانٹنا. تو اس کے بعد ہے تالمود کی نظر میں عورت, یعنی اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ مزید بھی ہم دیکھیں آگے, یعنی عورت کو حیثیت کیا دی گئی ہے. اگر یہودی کسی اجنبی عورت کی عزت لوٹ لے تو یہ گناہ نہیں, اس لیے کہ غیر یہودی عورت جانور کے برابر ہے. اگر کوئی شخص اپنی خواہشات نفسانیہ کو نہیں روک سکتا تو وہ انہیں پوری کر سکتا ہے بشرطے کہ رازداری سے. تو اسی حوالے سے ایک اور عجیب قسم کی مثال ہے کہ بیوی کی مثال یعنی گوشت کے ٹکڑے کی سی ہے جو تم قصاب سے خریدتے ہو, جسے تم بھون کر بھی کھا سکتے ہو اور تل کر بھی. دیکھیں نا کیا یعنی کتنا بڑا, آج پھر یہ وہیں سے دیکھیں نا یہ جو ہے نا یہود و نصارہ وہیں سے کس طرح کی تحریکیں اٹھتی ہیں یہ حقوق نسواں کے حوالے سے, لیکن اصل ان کا چہرہ یہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جب ان کو دکھایا جائے تو پھر یعنی قول و فعل میں کتنا بڑا تضاد سامنے آتا ہے. آگے ہے جی یہود کی زندگی پر تالمود کا اثر, یہ ذرا کر لیں. یہ ہسٹری ہمیں آگاہ کرتی ہے, یعنی تاریخ گواہ ہے کہ بار بار یہود کی مذہبی کتاب تالمود کو کتاب شیطان یا جادو کی کتاب ٹھہرا کر برسر بدار جلا ڈالا گیا. یعنی یہ دیکھیں نا اس حوالے سے یہ بڑا یعنی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے کس کے اوپر, یعنی تورات کے اوپر. تو یہ جو ہے نا اس کی جب جمع تدوین ہوئی تو اس کی بھی ہسٹری ہے, اس لیے کہ ایک لمبا ٹاپک تھا, میں نے کہا اس کو مختصر کرتے ہوئے ہم اسی کی, لیکن تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ تالمود کی جمع و تدوین ہوئی تو اس کے اندر چونکہ وہ ساری باتیں شامل ہو گئیں جس کو کہا جاتا ہے نا اپنے جو ہے نا فیور میں, یعنی اپنی منشا مرضی اس کے اندر اس قدر ہمیں نظر آتی ہے. پھر یہ جو کچھ آپ نے ابھی سماعت کے سنا تو اس والے سے جب اس کی جو ہے نا تدوین مکمل ہوئی تو اس کے بعد چونکہ اس کے اندر اس طرح کے مندرجات تھے غیر یہودی کے بارے میں, خاص طور پہ کس کے بارے میں, یہ عیسائیوں کے بارے میں. تو ظاہر عیسائی جو چرچ جو تھا پہلے تو اس نے ہے نا ذرا خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک فرانسیسی یہودی نکلسن جو تھا یہ اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور تالمود کے وہ ابواب, ٹھیک ہے نا, یعنی تالمود کے وہ ابواب جن کے اندر اس طرح کی باتیں تھیں عجیب و غریب عیسائیوں سے متعلقہ, باقی غیر یہودیوں سے متعلقہ, یا جو دیکھیں نا یعنی شر و فساد پھیلانے والے وہ جو تصورات ہیں, وہ پوپ جو تھا گریگری نہا اس کے سامنے پیش کی کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم پر کیچڑ اچھالا گیا تھا. تو اس نے یہ جو جمرہ کے وہ جملے بھی
پوپ کو سنائے جو عیسائیت کے تنقیدی حملوں کے جواب میں لکھے گئے تھے اور جس میں عیسائیت کو حق و صداقت سے محروم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ تالمود کی روح سے کسی بھی غیر یہودی کو دھوکہ دینا جائز اور عیسائی کو قتل کرنا نیکی کا کام ہے۔ کسی غیر یہودی سے عہد معاہدہ کر کے ضرورت کے مطابق توڑ دینے کی اجازت ہے۔ کوئی غیر یہودی اگر یہود کے قوانین کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے قتل کر دینا جائز۔ تو اس کے بعد پوپ نے اس پر حکم دیا کہ تالمود کی تمام جلدیں جمع کر کے جو ہے نا رائکی یا فرانسسکن راہبوں کے حوالے کر دی جائیں، اور اگر یہ الزامات ثابت ہوں، یہ اوپر جو دیکھیں نا جو یعنی وہ فرانسیسی یہودی جس نے عیسائی مذہب قبول کیا، اس کے بعد یہ ساری جو بحث میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ اس نے یعنی پوپ نے حکم دیا کہ تالمود کی تمام جلدیں جو ہیں نا یہ ان راہبوں کے حوالے کرتے ہوئے کہ اگر یہ الزامات جو ہیں یہ درست ہیں تو پھر کیا کیا جائے کہ ان کو جلا دیا جائے۔ تو یہ یعنی دیکھیں نا اس طرح اس کے یعنی تالمود کے اوپر بھی اتار چڑھاؤ تو آیا۔ تو اب جو بات آگے پڑھ رہی ہے وہ یہ کہ تالمود کی جو ہے نا یہود کی زندگی پر تالمود کا اثر کس طرح سے ہوا یا اثر کیا پڑ رہا تھا، تو یا اس اثر کو انہوں نے قبول کس طرح کیا، یہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ہسٹری یا تاریخ ہوا کہ بارہا یہودوں کی مذہبی کتاب تالمود کو کتاب شیطان یا جادو کی کتاب ٹھہرا کر برسر بدار جلا ڈالا گیا۔ اس کے اوراق کو پارا پارا کر کے ہوا میں بکھیر دیا گیا، سمندروں میں ڈال دیا گیا، مگر اس کے باوجود یہود اس کی حفاظت یعنی اس کی حفاظت سے باز نہ آئے۔ اس طرح اس کتاب کی بدولت یہودیوں کی شخصیت محفوظ رہی اور خود یہودیوں کی ہمت کی بدولت یہ کتاب بھی محفوظ رہی۔ یعنی جس طرح آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے نا تورات پہ نازل ہونے والی بربادیاں، اس طریقے سے دیکھنا یہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے کوئی اس کو کسی حصے کو یا ساری تالمود کو جس حد تک وہ یعنی محفوظ رہ سکتی تھی ادھر ادھر اس کو جو ہے نا چھپا لیا۔ تو اس طرح گویا کہ تالمود جو ہے وہ یعنی یہودیوں کی شخصیت اس کے نتیجے میں یعنی محفوظ رہی، اور خود یہودیوں کی ہمت جو تھی اس کی بدولت ان کی یہودیوں کی ہمت کی بدولت یہ کتاب بھی محفوظ رہی۔ تالمود میں جمع کردہ کتابوں سے نہ صرف یہودیوں میں علم و فن اور درس و تدریس کا شوق باقی رہا، بلکہ مرور ایام اور بدلتے ہوئے حالات میں اپنے مذہبی فرامین و الہامی قوانین میں مناسب تغیر و تبدیلی لانے کا ملکہ بھی حاصل ہوا۔ ٹھیک ہے نا، چنانچہ ہم یہ تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اکثر یہودی باوجود اس کے کہ وہ تالمودی قوانین کو الہامی اور غیر مبدل مانتے ہیں اور ان کو دینی نوعیت کے لحاظ سے ناقابل ترمیم اور حالات کے پیش نظر ناقابل تنسیخ یقین کرتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں انہوں نے نہ صرف قوانین کے تعطل کو گوارا کیا بلکہ ان کی تنسیخ کو بھی ضروری قرار دیا۔ یعنی دیکھیں نا، ایک طرف تصور کیا ہے، دوسری طرف جس چیز کی نفی کرتے ہیں اس کے اوپر ضرورت کے مطابق ہوا کہ وہ چڑھ بھی دوڑتے ہیں۔ تو اب تنسیخ کو ضروری ہے، مثال کے یعنی خطرے کی صورت میں حفظ نفس کا تقاضا ہو یا کوئی مذہبی قانون ناممکن العمل ہو یا اس سے کوئی ناقابل برداشت اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو یا دین و مذہب کی بقا اور اس کے وقار اور عزت کو خطرہ لاحق ہو یا ان کا حکومت وقت کے مروجہ قانون سے تصادم ہو تو ان کے نزدیک مذہبی قوانین میں ضروری ترمیم کی جا سکتی ہے۔ اس طرح تالمود میں بے پناہ لچک پیدا ہو گئی۔ تو اب یہ ہے یہود کی زندگی پر تالمود کا اثر۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہم نے ابھی تالمود کے حوالے سے آپ نے یعنی اس کے جو مندرجات ہیں وہ ان کو آپ نے اسکرین کے اوپر دیکھا بھی، سماعت بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور اہم چیزیں بھی ذرا وہ ان کو بھی سماعت کریں کہ تالمود کی جو ہے نا تعلیمات، اس کے علاوہ کیا ہے کہ دنیا یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف یہودیوں کو برتری حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قوموں کے درمیان انصاف بنی اسرائیل کے انبیاء کے درمیان بیٹھ کر کرے گا، بنی اسرائیل کے انبیاء کے درمیان بیٹھ کر کرے گا۔ آخرت کی زندگی میں تمام اسرائیلی جنتی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی اسرائیلی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ جنت صرف یہودیوں کے لیے ہے، اس لیے کوئی غیر یہودی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام فرشتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ابھی یہ بات ہو چکی کہ یہود اللہ تعالیٰ سے وہی عنصری تعلق رکھتے ہیں جو کسی بیٹے کو اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ اگر یہود دنیا میں نہ ہوتے تو آفتاب طلوع نہ ہوتا اور نہ زمین پر کبھی بارش ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے کمائے ہوئے ہر قسم کے اموال پر یہود کو تسلط اور تصرف کا کامل اختیار دے دیا ہے۔ پھر یہ کہ یہودی جو یہودی نہیں ہے اس کا مال متروکہ یعنی اس کا مال متروکہ کا حکم ہے، اس کا مال متروکہ کا حکم رکھتا ہے۔ یہود کو یہ حق حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں اسے اپنے قبضہ میں لے آئیں۔ یہی حکم عورتوں کے لیے ہے جو نسلاً یہودیہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ نسل یہود کے اختیار میں تمام حیوانوں اور انسانوں کو دے دیا۔ یہود کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ نسل یہود کے اختیار میں تمام حیوانوں اور انسانوں کو دے دیا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہود کو جانوروں کی دونوں قسموں کی ضرورت ہے، یعنی ایک تو وہ جانور جو بات چیت نہیں کرتے، مثلا چوپائے پرندے اور دوسرے جانور، تو یعنی اس قسم میں یعنی ان کا یہ عجیب نقطہ نظر کہ مشرق مغرب کے وہ تمام لوگ داخل ہیں جو یہودی نسل کے نہیں۔ اچھا، پھر نیکسٹ یہ کہ ہر یہودی کا فرض ہے کہ غیر یہودیوں کے قبضہ میں کسی مال کے جانے کو روکے، کسی مال کے جانے کو روکے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو یہ دیکھیں نا وہ ہندوؤں کا جو ہے نا ایک ذات پات کا نظام، برہمن طبقہ، اس کے اور یہودیوں کے یہاں پہ دیکھیں وہ ساری چیزیں کس طرح وہ مماثلت ان کی ہے آپس میں۔ تو کسی یہودی کو یہ کہ کسی یہودی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہو یا کسی غیر یہودی کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، دھوکہ فریب سے کام لینا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی آبادی یعنی یہود کے قبضہ میں آ جائے تو وہاں کے تمام لوگوں کا قتل جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں اور چاہے وہ دیکھیں نا عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ غیر یہودی کو قتل کرنا جیسا کہ سانپ کو مارنا یہ برابر ہے۔ اسی طرح یہ کہ جس سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں وہ نجس اور ناپاک ہے، اس لیے کہ پاک و طاہر صرف یہودی ہوتے ہیں، اور وہ سرزمین پاک ہوتی ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہو۔ پھر یہ کہ غیر یہودیوں پر رحم کرنا حرام ہے، اس لیے کہ غیر یہودی نہ صرف یہودیوں کا بلکہ خدا کا بھی دشمن ہے۔ یہ ہیں وہ تصورات جن کی آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو سب
جو ہے نا یعنی یہ مذمت ہی مذمت آئی ہے اس میں جب دیکھیں نا کس نوعیت کی گویا کہ کیا عجیب باتیں ہیں جو میں نے ابھی بات کی کہ یعنی ذہن پہ یا اس میں زبان پہ خاص طور پہ یہ باتیں لانا انتہائی عجیب لگتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں بائبل اور انبیاء پر اخلاقی الزامات۔ بائبل اور انبیاء علیہ السلام پر اخلاقی الزامات، ان کی نوعیت پھر میں نے ابھی بات کی کہ کیا ہے، اس کو بھی آپ یعنی بیان کرنا، پھر اس کا تکرار یا ادا کرنا، یہ بھی بڑی ثقیل باتیں ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ یہ انفارمیشن کے طور پہ آپ کے سلیبس میں یہ ساری باتیں، لہذا آپ تک یہ ساری انفارمیشن پہنچانا ضروری ہے۔ تو حضرت نوح، یہ ذرا عین سے نوح علیہ السلام، یہ ہے ذرا درست کر لیں، یہاں پہ شاید آپ اسکرین میں یہ ٹائپنگ کے دوران مسٹیک ہو گئی ہے۔ تو یہ عہد نامہ عتیق میں انبیاء علیہ السلام پر اس قسم کے یعنی گندے، فحش اور غلیظ الزامات لگائے گئے ہیں جن کا یعنی آپ دیکھیں نا ان کا پڑھنا یا بیان کرنا، یہ دیکھیں نا طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی یعنی حیا سوز باتیں، اس قسم کی حیا سوز باتیں پڑھ کر ایک جو ہے نا عام قاری جو ہے اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی نہیں بلکہ انسانوں کی اختراع، یہ ساری بات۔ اب اس کی یعنی حوالے سے، اس حوالے سے کہ یہ اختراعات اور اس میں وہ غلیظ اور پلید الفاظ کا استعمال، یہ اگر آپ سماعت کر لیں، عام اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں کہ یہ چیزیں ان کی زبان میں ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اس کو یعنی انفارمیشن کے طور پر بھی دوسروں تک جو بات پہنچائی جا رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ گرفت سے بچائے۔ تو نوح علیہ السلام کے متعلق خلاف اخلاق باتیں کیا ہیں کہ برسم یہ پیدائش باب 9 آیت 20 اور 21 اس کا حوالہ ہے، اس میں لکھا ہے اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، پھر اس نے اس میں یعنی میں پی یعنی شراب پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرا پر برہنہ ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو ہمارا اسلامی تعلیمات ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام وہ معصوم عن الخطا، کسی طرح کی لغزش اور کوئی جو ہے نا معصیت ان سے سرزد نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام سے، تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا کس طرح کی وہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے اوپر الزامات کس نوعیت کے رہا۔ پھر لوط علیہ السلام کے متعلق خلاف اخلاق باتیں کیا ہیں کہ اور لوط زگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زگر میں بستے ڈر لگا اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں غار میں رہنے لگی۔ تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، اس پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے، پھر آگے اس کی تفصیلات میں نہیں زبان پہ لا سکتا، اس کو چھوڑیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ تھوڑا یہ اس کے بارے میں یعنی سموئیل دوم باب 11 آیت نمبر 2 تا 5 اوپر جو ابھی میں نے دیکھا نا حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق ہے، یہ پیدائش باب 19 آیت 21 اور 38 میں یہ کچھ جو میں نے ابھی، لیکن پوری ڈیٹیل میں نے کہا نا کہ یہ ذرا نہیں بتا سکتا، نہ اس کو آپ کے سامنے رکھ سکتا، آپ خود آپ کے پاس بکس ہوں گی ذرا اس کی ڈیٹیل مزید پڑھ لیں۔ جس طرح میں نے کہا وہ نیوز سے متعلقہ جو ہے نا
وہ بیان کرنا یعنی میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے وہ ساری باتیں، تو وہ سارے آپ اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتے ہیں انفرادی طور پہ۔ یہاں پہ بھی یہ جو ہے نا یہ الزامات جو انبیاء علیہ السلام پر لگے وہ آپ خود پڑھ لیں۔ داؤد علیہ السلام سے متعلق جو میں نے ابھی بات کی کہ ریفرنس بھی دیا، تو کیا اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا کیا وہ العام کی بیٹی سبا نہیں اور یا کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلایا اور اس کے پاس آئی اور اس نے اس سے صحبت کی۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق بھی یہ عجیب باتیں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موآبی، امونی، اومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا، اور نہ وہ تمہارے بیچ ہیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں یعنی لونڈیاں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا۔ یہ ہیں کچھ وہ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں، کس کے؟ حضرت حضرات انبیاء علیہ السلام پر، یعنی جو کچھ غلیظ قسم کے الزامات لگائے یعنی بائبل نے، وہ اس کی طرح تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ اس کے علاوہ دیگر جو ظالمانہ احکام ہیں ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں کس نوعیت کے ہیں۔ تو بائبل میں بعض ایسے ظالمانہ احکامات بھی ملتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے غلاموں اور لونڈیوں سے متعلق جو بائبل کے ظالمانہ احکام ہیں وہ ذرا سماعت کریں۔ اگر کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھیاں مارے اور وہ مار کھاتے ہوئے یعنی مار کھاتے کھاتے مر جائے تو اسے سزا دی جائے، لیکن اگر وہ 1 دن یا 2 دن جیے تو اسے سزا نہ دی جائے، اس لیے کہ وہ اس کا مال ہے، پھر ہے کہ مرد یا عورت جس کا یار دیو ہے یا جادوگر ہے تو دونوں قتل کیے جائیں۔ چاہیے کہ تم ان پر پتھراؤ کرو اور ان کا خون انہی پر ہو۔ تو جادوگروں کو جینے مت دے۔ یہ ایک تو یہ ہے یعنی ایک ریفرنس، دوسرا یہ ہے کہ تو جادوگروں کو جینے مت دے۔ پھر اس کے بعد ہے قیدیوں سے متعلق جو ہے نا بائبل کے احکام میں وہ کیا ہیں وہ بھی ذرا سماعت کرنے کہ جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے یعنی تیرے قبضے میں آ جائیں تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر، لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو۔ یہ استثناء یہ آیت نمبر 13 یعنی 13، 16 اور 20 اس کا ریفرنس ہے۔ پھر ہے یہ گنتی یعنی 17، 16، 17، 9، 16 اور 17 اس کا ریفرنس ہے کہ سو تم ان بچوں کو جو لڑکے ہیں سب کو قتل کرو اور ہر
ایک عورت کو جو مرد کی صحبت سے واقف ہو چکی ہو جان سے مارو، لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لیے زندہ رکھو. یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ہم نے وہ جو ہے نا یہ اسی تناظر میں جب آگے دیکھیں ان کے ساتھ جو حشر ہوا، ٹھیک ہے نا، جب یہ قیدی بنے تو پھر انہی تعلیمات کی روشنی میں ان کے ساتھ وہی سلوک ہے. لڑائی کے قابل جو ہے نا بچوں کو، لڑائی کے قابل مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا. ٹھیک ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، یہ ساری باتیں وہ جو غزوہ احزاب کے بعد جو ہوا تھا نا، یہود بنو قریظہ جنہوں نے بدعہدی کی تھی، ان کے ساتھ پھر اسی طرح سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو دیا تھا، اس لیے کہ ان کا اپنا یہ کیا درا ہے حکم، اگر ان کے اوپر اسی طرح سے لگائیں تو پھر ان کا یہی ہونا چاہیے. تو پھر ایک ریفرنس یہ ہے کہ تب انہوں نے 12,000 مرد بہادر روانہ کیے اور انہیں حکم دیا کہ جلعاد کے باشندوں کو مرد، عورتوں اور بچوں سمیت قتل کرو. پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، اور داؤد نے اس سرزمین کو حرم کیا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا، اور ان کی بھیڑ بکریاں، بیل اور گدھے اور اونٹ لے کر لوٹا. پھر ایک ریفرنس یہ ہے کہ خداوند نے ساؤل کو حکم دیا، سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور سب جو کچھ ان کا ہے یک لخت حرم کر، یعنی قتل کر، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت اور ننھے بچے اور شیر خار، بیل، بھیڑ اور اونٹ اور گدھے تک سب کو قتل کر. اسی طریقے سے یہ سموئیل اول کا ریفرنس ہے. اسی طرح یشوع کے متعلق لکھا ہے، اور انہوں نے ان سب کو جو اس شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا بیل کیا بھیڑ اور گدھا، سب کو تہہ تہہ کیا. اسی طرح آگے جو ہے نا کافی اس کی ریفرنس ہیں. تو بس آگے آتے ہیں ہم اس اختتام کی طرف. بائبل اور عورت، بائبل اور عورت آخر میں قیدیوں سے متعلق یہ آپ کو بتا دیا. عورت سے متعلق یعنی اس کو کیا کہا گیا، یعنی بائبل جو ہے نا، یعنی عبرانی زبان میں بیوی کو باولا یعنی منقولہ جائیداد جسے کہا جائے اس کو کہا گیا، اور خاوند کو بال اور بیوی کو باولا. یعنی اس حوالے سے جو شریعت موسوی ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ اس کے اندر تعریف اور بگاڑ ہے، تو اس میں عورتوں کو مردوں کا ہمیشہ محکوم اور غلام بنایا ہے. چنانچہ اسی حوالے سے لکھا ہے کہ دیکھیں نا شریعت موسوی ہے، یہ کوڈ، اور خداوند نے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچہ جنے نہیں، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. پھر شادی سے پہلے عورت اپنے باپ یا ولی کی ملکیت ہوتی ہے. اچھا جی، اسی وجہ سے لڑکی کو اغوا کرنے والا قانون لڑکی کے والد کو جرمانہ ادا کرتا تھا زمانہ. تو آگے پھر اور بہت ساری یعنی اسی حوالے سے بڑی عجیب باتیں ہیں جو میں نے کہا، بعض ایسی چیزیں ہیں یعنی وہ بیان کرنا ذرا ثقیل باتیں ہیں، گویا کہ وہ مہذب باتیں نہیں کہ ان کو زبان پہ لایا جائے، اس طرح کی بات ہیں جس کا میں نے ریفرنس دیا تھا نیو کے والے سے. تو یہ چیزیں گویا کہ آ کے یہاں پہ یہ ہندو میں یا ادھر یہود و ہنود میں یہ کوئی تصورات سارے مشترکی سامنے آتے ہیں. تو یہ تھا جی یہ بائبل اور انبیاء علیہ السلام پر اخلاقی الزامات کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر طور پہ رکھی. پھر دیگر جو ظالمانہ احکام ہیں بائبل کے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اس تناظر میں پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انسانی اختراعات ہیں،
ان کے اندر حقیقت اور صداقت جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس کا ہر قاری بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے، یعنی یہ لٹریچر پڑھنے کے بعد۔ تو اب ہم آتے ہیں نیکسٹ یعنی اس ٹاپک کی طرف۔ اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن کرنا ہو تو کر لیں۔ ہاں جی نیکسٹ ہے ہاں جی مال متروکہ کیا ہوتا ہے؟ مال متروکہ یہ ہوتا ہے نا ترکہ، جو انسان جناب دنیا سے چلا جائے، جو کچھ چھوڑ جائے، وہ ہوتا ہے مال متروکہ۔ یعنی ترکہ وہ آپ یہ پڑھا نہیں ہے وراثت سے متعلقہ کوئی چیزیں، اور سورہ معاہدہ پڑھی ہے نا آپ نے؟ ہاں، تو یہ دیکھیں نا مال متروکہ وہ ہے جو ایک شخص ترکے کی صورت میں چھوڑ جاتا ہے، اس میں نقد روپیہ پیسہ ہے، باقی درہم دینار جائیداد ساری چیزیں، وہ پھر آگے ورثاء میں وہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مال متروکہ، وہ ترکہ۔ اچھا جی، آگے جو ہے یہودیت کے مذہبی تہوار اور رسوم، یہودیت کے مذہبی تہوار اور رسوم، یہ تو میرے خیال میں بارہا آپ نے پڑھی ہیں، کوئی چیزیں اس کے اندر نئی ہیں۔ مثلا یوم السبت کے والے سے تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ انٹر بی اے لیول اور یہاں تک آپ پڑھتے ہیں، چند ایک چیزیں جو ہیں نا وہ نئی آپ کی انفارمیشن میں آئیں گی، ذرا تو وہ جو آپ کی ضروری ہے۔ ذرا یہ مقاصد یہ ایک نظر دیکھ لیں سلائیڈ کے اوپر۔ اب آتے ہیں یہودیت کے مذہبی تہوار۔ مذہبی تہوار ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہیں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں۔ یہ سبت، پشاخ، اچھا شووش، یہ دال نہیں ہے واو ہے، یوم کپور، پھر رسومات ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد عقائد کی طرف آئیں گے، توحید کا جو تصور ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ تصور کیا ہے، یہ ڈیٹیل جو آپ کے سامنے ہے اس کے مطابق ساری باتیں ہوں گی۔ پھر تخلیق کائنات سے متعلق ان کا تصور کیا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، یہ دیکھ لیں۔ پھر یہودی عبادات اور عبادت گاہوں سے متعلقہ ساری چیز، پھر اخلاقیات کی طرف ہم آئیں گے اور اس کی ڈیٹیل بھی آئیں گی۔ تو یہ ہوگا ہمارا نیکسٹ ڈیٹیل، اس کی ڈیٹیل یہ ہوگی۔ تو یہودیت کے مذہبی تہوار، یہ ابھی میں نے بتایا پہلے، یہ دیکھ لیتے ہیں سبت۔ یہودی تہوار یعنی اگرچہ مختلف نوع اور سال کے مختلف موسموں اور تاریخی واقعات کی مناسبت سے ہیں، لیکن یہودی جنتری میں سبت کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ سال میں ایک بار آنے والے تہواروں کی بھی نہیں ہے۔ سبت کا تصور تورات کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب سے ہی ماخوذ ہے، یعنی اس کو اخذ کیا گیا ہے، جس میں خدا تعالیٰ کی تخلیق یعنی خدا تعالیٰ کی تخلیق کائنات کا بیان ہے۔ اس کی روح سے خدا تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات اور مخلوقات کی تخلیق کی اور 7ویں دن اس میں آرام کیا۔ اس مثال پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے ہفتے کے 7ویں دن یعنی سنیچر کو ہر طرح کے کاموں سے بعد رہنے کا حکم تورات میں مختلف جگہوں پر دیا گیا ہے۔ سبت کا حکم موسوی شریعت کے اہم ترین احکام عشرہ میں شامل ہے۔ سب کے دن آپ نے پڑھا نہ اس دن تو کام کرنا، تیرا غلام، نہ تیری بیوی، نہ تیرا فلاں فلاں، تیرا بیل، تیرا گجر، ساری وہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو کیا ہے کہ یہ سبت کا حکم موسوی شریعت کے اہم ترین احکام عشرہ میں شامل ہے، اور ہر دور میں یہودیوں نے اس کی پابندی ایک عام مذہبی فریضہ کے طور پر کی ہے۔ جمعہ کے دن سورج
چھپنے کے بعد سے سب شروع ہو جاتا ہے۔ اس رات یعنی اس رات کا کھانا خصوصی دعاؤں کے ساتھ اور راسخ العقیدہ یہودیوں کے یہاں یعنی مومی شمعوں کی روشنی میں کھایا جاتا ہے۔ مومی شمع یہ جس طرح ہے وہ بتیاں لگاتے ہیں، ان چراغ کیا جاتا ہے وہ روشنی، تو اس روشنی میں کھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بجلی کی روشنی جلانا بھی کام کی نوعیت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی سبت کے دوران ممانعت ہے۔ تو یہ ہے یوم السبت۔ اس کے بعد ہے یہ اسکرین میں دیکھیں پشاخ، یہ تہوار جس کو یعنی ہم عبوری دریا سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہودیت کے عام تہواروں میں سے ہے اور بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی سے چھٹکارے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ پشاخ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی نیسان کے مہینے میں بہار کے موسم میں بتائی جاتی ہے، اور چونکہ یہودی مہینے اسلامی مہینوں کی طرح قمری ہوتے ہیں، اس لیے نیسان کا مہینہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے موسم میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہودی علماء نے قدیم زمانے سے ایسا حساب رکھا ہے کہ ہمیشہ نیسان کے مہینے اور بہار کے موسم میں ہی پڑے۔ اس کے لیے 19 سال میں وقتاً فوقتاً 7 مہینے کی یعنی 7 مہینے جنتری میں اضافہ پڑتا ہے۔ تو یہ جو تہوار ہے یعنی جو ایک ہفتے پر پھیلا ہوا ہے، یہ مرکزی حیثیت، اس کی جو مرکزی حیثیت ہے یہ یعنی جو ایک کھانا ہے ان کا، یعنی اس سے یہ مماثلت رکھتا ہے۔ یعنی پہلے دن شام کو ہوتا ہے اور خصوصی پکوان اور رسومات کے سبب اس کو ممیز کیا جاتا ہے، یعنی اس تہوار کو اس کا یعنی ایک خاص قسم کا کھانا جس کو سیدر کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی کے وقت جو کھانا ان کو میسر تھا، اس کی یاد میں بغیر خمیر کی روٹی اور تلخ سبزیاں جیسے مولی وغیرہ اور بعض ایسی اشیاء جو مصر کی غلامی کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس موقع کے کھانے کے خصوصی اجزاء ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، بعض چیزیں اجرت میں تیار کی جاتی ہیں، بعض چیزوں کے لیے وقت ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ وہ اس طرح کا وہ کھانا ہے یا اس طرح کو اجرت میں جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں فی الفور تاکہ یہ سفر میں تاخیر کا سبب نہ ہو، تو گویا کہ یہ اس طرح کا جو کھانا ہے یہ اس سفر کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اچھا، اس دعوت کے وقت یہ رسم ہے کہ کسی چھوٹے بچے کے سوال پوچھنے پر مصر میں یہودیوں کی غلامی کی کیفیت، حضرت موسیٰ کی شخصیت اور ان کی رہنمائی میں یہودیوں کی مصر کی محکومی سے رہائی کی پوری داستان سنائی جاتی ہے۔ اس طرح ہر سال یہودی تاریخ کے اس عظیم واقعے کی تفصیلات بچوں اور بڑوں کے ذہن میں تازہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جس طرح ہم کوئی آج کے لیے بہت ہے سر، آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ کیا کرتی ہو، یہ 10 منٹ اور کر رہے ہیں نا۔ چلیں، یہ رسومات مذہبی یہودیت کے جو مذہبی تہوار ہیں یہ تو کلیئر کرنے دیں، رسومات کی طرف کل چل پڑ رہے ہیں۔ یہ 2-3 اور ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہیں، دیکھیں نا، یہ مذہبی تہوار یہ کل دیکھ لیں گے، یہ باقیوں کی ڈیٹیل سر جی ایسے کہ آدھی قوم سو گئی ہے۔ کر لیں گے، تہوار تو ہونے دے، مذہبی تہوار۔ ہاں، تو اس کے بعد ہے یہ شووش، یہ اوپر جو ہے نا پشاخ یا عبوری دریا جس کے بارے میں نے بتایا، یہ اس کے یعنی وہ جو تہوار تھا اس کے 50 دن بعد یہ شووس کا تہوار منایا جاتا ہے، جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو تورات کی تختیاں ملنے کی یاد میں ہے، جن میں احکام عشرہ لکھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہے
یوم کپور یعنی گرمیوں کے بعد خزاں میں، یعنی عام طور پر ستمبر اکتوبر میں یہودی کیلنڈر کا 7واں مہینہ یہ تسرا پڑتا ہے، تو اس مہینہ کے پہلے دن کو بہت سے یہودی نئے سال کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں، لیکن اس کی کوئی جو ہے نا بنیاد تورات یا تالمود میں نہیں پائی جاتی، تو البتہ اس کی پہلی تاریخ سے توبہ و استغفار کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو 10 دن تک چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یوم کپور کے بعد سکوت۔ یوم کپور کے 4 دن بعد سکوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو 8 دن کا تہوار ہے۔ یہ تہوار بھی یہودیت کے اہم تہواروں میں سے ہے، یعنی ان تہواروں میں سے ہے جن کی بنیاد تورات یا تالمود کے احکامات پر مبنی ہے۔ سکوت کا تہوار بنی اسرائیل کے 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکنے کی یاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آگے ہے جی یہ تیشا باؤ یعنی آب مہینے کا 9واں دن جو عام طور پر جولائی یعنی جولائی ورنہ اگست کے شروع میں پڑتا ہے۔ یہ دن یہودیوں کے لیے جنتری کا سب سے افسوسناک دن ہے۔ ان کی قومی تاریخ کے 2 عظیم ترین حادثے اسی تاریخ کو پیش آئے، یعنی 596 قبل مسیح میں آپ کی 9ویں تاریخ کو بابل کے شہنشاہ، وہ جو میں نے ہے نا وہ بتایا تھا کہ تورات کے نازل ہونے والی بربادی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یروشلم کے مرکزی معبد کو، یعنی بابل کے شہنشاہ نے یروشلم کے مرکزی معبد کو تاخت و تاراج کیا، یعنی تباہ و برباد کیا، پیوند خاک کیا اور یہودیوں کے تمام اعلیٰ طبقوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہ میں بخت نصر کے حوالے سے باقی وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پھر 655 سال کے بعد 70 عیسوی میں اسی تاریخ کو رومی فوج نے دوبارہ تعمیر شدہ معبد کو لوٹنے کے بعد یعنی جلا کر پیوند خاک کر دیا، جو آج تک تعمیر نہیں ہو سکا۔ تو اس گویا کہ اس حوالے سے یہ جو ہے نا ایک طرح کا وہ ماتم کیا جاتا ہے جس کو تیشا باؤ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ پیوریم یا پیورین، یہ تہوار جوادر کے مہینے یعنی اخیر فروری یا 1 مارچ میں پڑتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب میں مذکور واقعہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایرانی شہنشاہ اول کے وزیر حامان نے تمام یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کا حکم بادشاہ سے حاصل کر لیا، لیکن بادشاہ کی نئی ملکہ جس کا نام اشترو تھا، یہودیوں نسل تھی، اس کی اور اس کے رشتے کے بھائی کی کوششوں سے حامان کا زوال ہوا اور یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے نمٹنے کی اجازت مل گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے تمام دشمنوں کو چن چن کر ختم کر ڈالا۔ یہودیوں کی اپنے دشمنوں سے نجات کی خوشی میں گویا کہ یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے جی ہنوخا، یہ آخری ہنوخا، یہ تہوار جو یعنی 25 دسمبر کے یعنی جب دسمبر کے مہینے پڑتا ہے، اس دن کی یاد میں ہے کہ جب 165 کافی میں یہودیوں نے یونانی حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آ کر ان کے خلاف کامیاب بغاوت کی تھی اور یہودا مکابی کی فوج نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو یہ تھا جی یہودیت کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کی ڈیٹیل۔ تو آگے پھر دیکھ لیں گے ہم اس کی نیکسٹ مذہبی تہوار، ان کے علاوہ رسومات، یہ پھر نیکسٹ کر لیں گے ہم۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تو بات سنیں